ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے گاؤں میں ایک باغ تھا جس میں خوبصورت اور لذیذ انگوروں کے کھیت تھے۔ اس باغ کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ میٹھے انگوروں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس باغ میں ایک مہربان اور دل فریب انگوروں کی پیاری شہزادی رہتی تھی جس کا نام وائٹل تھا۔ وائٹل کے پاس روشن بال اور چمکتی ہری آنکھیں تھیں۔ اس کے سر پر انگور کے پتوں کا تاج تھا جو ان کے انگوروں کو بڑھانے اور زیادہ رسیلے بنانے کی طاقت رکھتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک غریب کسان جیک کا گھر تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی جہاں وہ محنت سے فصلیں کی کاشت کرتا تھا۔ جس نے اس جادوئی باغ اور انگوروں کی پیاری کی کہانی سنی تھی پر وہ یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن جیک اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی انگور کی بیل دیکھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس بیل پر انگور چمک رہے تھے جیسے قیمتی گہرے اور ان کی خوشبو نے ہوا کو خوشبودار بنا دیا تھا۔ جیک کو دیکھ کر حیرانی ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس انگور کی بیل کے پیچھے چلے تاکہ وہ دیکھے وہ کہاں تک جاتی ہے، اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی جب وہ باغ کی دلکش خوبصورتی میں داخل ہوا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جب جیک نے شہزادی وائٹل کو دیکھا جو انگوروں کی بیلوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، وہ اسے ایک محبت بھری مسکراہٹ سے سلام کیا اور سب سے رسیلے انگور چکھنے کا کہا۔ جیک کو شہزادی کی مہربانی اور اس کے جادو کا علم ہوا۔ شہزادی وائٹل نے جیک کی عزتدار اور محنتی شخصیت کو نوٹ کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جادو کو جیک کے ساتھ تقسیم کرے۔ شہزادی جانتی تھی کہ وہ اسے عقل مندی سے استعمال کرے گا اور اس نے جیک کو سکھایا کہ وہ انگور کی بیلوں کی کیسے کرے اور ان کو کیسے خوبصورتی سے بڑھائے۔ شہزادی وائٹل کی رہنمائی اور جیک کی محنت سے اب کھیت میں انگور کی بیلیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پراپر کے ساتھ بڑھنے لگیں۔ جیک کا کھیت دولت مند ہو گیا۔ اب وہ اپنی مالی مشکلات کے بارے میں فکر نہیں کرتا تھا۔ اس نے شہزادے کی فراخ دلی اور جادوئی باغ کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ اس دن کے بعد شہزادی وائٹل اور جیک نے مل کر گاؤں میں خوشی اور بہتات کے لیے کام کیا اور وہ سب لوگوں کے ساتھ انگوروں کے کھیتوں کی تقسیم کرتے تھے جو خوشی اور مسرت پھیلاتے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔